متی کی معرفت لکھی گئی انجیل 23واں باب اور اس کی 9ویں آیت سب کو مل گیا؟ ہم مل کر بلند آواز سے تلاوت کریں گے۔ لکھا ہے، اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت اور باعث نصیحت ٹھہرے۔ آمین۔ خداوند کی حضوری میں تشریف رکھیے پلیز۔ بائبل مقدس کہہ رہی ہے، زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو۔ یہ وہ ریفرنس ہے جسے اکثر اوقات غلط کوٹ کیا جاتا ہے۔ ان دنوں چونکہ یہ وہ فادرز ڈے کا سیزن ہے تو بہت سارے لوگ ریلز لگ رہی ہیں، شارٹ ویڈیوز لگ رہی ہیں، اور ہر ایک بندہ فادرز ڈے کے تعلق سے کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے۔ اس کی سمجھ میں فادرز ڈے ہے یا نہیں ہے، وہ فادر کے تعلق سے بات لازمی کر رہا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں جو اس ڈے کے تعلق سے منفی بولتے ہیں، خیر ان کی اپنی سمجھ ہے، وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، انہیں اس سے کیا اعتراض ہے، لیکن وہ اس کے حق میں نہیں ہیں۔ بائبل مقدس میں جو ایک بہترین رشتہ ہے انسان کا خدا کے ساتھ، وہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، یا باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے۔ یوحنا 1:12 میں کیا لکھا ہے؟ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کے وسیلہ سے آپ اور میں ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن گئے ہیں۔ اب یہ جو باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے نا، یہ ایور لاسٹنگ ریلیشن شپ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے یہ رشتہ قائم کیا گیا ہے، اور اس میں کوئی بریک نہیں ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ٹائم پیریڈ نہیں ہے کہ اتنے عرصے تک بیٹے ہو اور اس کے بعد بیٹے نہیں ہو۔ خدا کا جو انسان کے ساتھ رشتہ ڈیولپ ہوا ہے وہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رشتہ انتہائی خاص ہے۔ اس رشتے کی ویلیو کو سمجھنا ہے کہ اس کی ویلیو کیا ہے، خدا کی نگاہ میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم روحانی باپ کہتے ہیں وہ بائبل کے مطابق درست نہیں ہے، اور وہ بہت بار اس حوالے کو کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں خداوند نے کہا تھا زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو۔ میرے پاس اس کا بڑا زبردست جواب ہے جو ان کو پریشان کر سکتا ہے، لاجواب کر سکتا ہے، لیکن یہ وہ کام ہے جس کی سوشل میڈیا پہ بحث مباحثہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جو کلاس میں چرچ میں کلاس میں بٹھا کے سکھائی جائے، بتائی جائے۔ یسوع مسیح کا جو یہ فرمان ہے، اس کے پیچھے کانٹیکسٹ کیا ہے؟ کیوں خداوند نے یہ بات کہی کہ زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو؟ حالانکہ زمین پر ہی ہم خدا باپ کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں، کہتے آ رہے ہیں اور کہتے رہیں گے۔ اس نے دعا کیا سکھائی تھی؟ تو یہ کہاں پر ہو رہی ہے؟ زمین پر ہو رہی ہے، یہ آسمانوں پر تو نہیں ہو رہی نا، اور آسمان پر جائیں گے تو یہ دعا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ دعا ہم زمین پر کر رہے ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی کو زمین پر لانا ہے، زمین پر قائم کرنا ہے۔ تو آج ہم اس کنفیوژن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیوں خداوند نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ تم زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو۔ اور بہت دفعہ
بہت سارے فادرز کو میں نے دیکھا ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، حالانکہ وہ سب کے سب اپنے آپ کو فادرز کہلواتے ہیں، اور وہی کہہ رہے ہیں اے جڑا روحانی باپ کہندے نے یہ نہیں کہنا چاہیے دا، تسی بھی تے فادر خواندے ہو۔ یہ بڑا بھید ہے۔ کانٹیکسٹ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا لکھا ہے اور اس کے آگے کیا لکھا ہے، یعنی متن کیا ہے، پیچھے بات کیا ہوتی آ رہی ہے کہ یہاں تک یہ نوبت پہنچی ہے کہ خداوند کو یہ کہنا پڑا ہے کہ زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو۔ خاص طور پہ جب لوگ ہمیں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کو بابا جی کہتے ہیں، میرے بچے مجھے بابا جی کہتے ہیں، تو کئی خادموں کو اس سے ٹھوکر لگتی ہے، کہتے ہیں تسی کی نواں رواج پا لیا وے۔ بائبل میں سے سیکھیں گے یہ رواج ہے یا بائبلی سچائی ہے جسے ہم اپنائے ہوئے ہیں۔ آمین۔ اب اگر تھوڑا سا اوپر دیکھیں تو صرف باپ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ 8ویں آیت پڑھتے ہیں ذرا۔ مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو۔ 10ویں آیت دیکھیں۔ اور تم ہادی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے، یعنی مسیح۔ تو اس کا مطلب صرف باپ کی بات نہیں ہو رہی ہے، نمبر 1 استاد کی، نمبر 2 ہادی کی۔ استاد، باپ اور ہادی یہ 3 ٹائٹلز ہیں، 3 رتبے ہیں جن کے لیے خداوند نے کہا ہے کہ یہ کام تم نہ کرو۔ مگر کہا کیوں ہے؟ ہر ایک چیز کی وجہ ہوتی ہے، کیوں کہا گیا۔ اب آپ اگر صرف پڑھ کے نکل جائیں گے نا آگے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس بھید کو آپ کھول نہیں پائیں گے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے، ایک جگہ تو یہ لکھا ہے کسی کو باپ نہیں کہنا، اور دوسری جگہ لکھا ہے کہ خدا کو باپ کہنا ہے، تو یہ تضاد ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ اس کو بیان بھی نہیں کر سکیں گے۔ جن کے پاس کمپیوٹرائزڈ ورژن ہے وہ 23ویں باب کے اوپر کیا لکھا ہے، ہیڈنگ کیا ہے؟ جی، یسوع شرع کے عالموں اور فریسیوں کے خلاف خبردار کرتا ہے۔ خبردار کا مطلب ہے انتباہ ہے، وارننگ ہے، ہوشیار کرتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا۔ اب دیکھیے پڑھتے آتے ہیں اوپر سے، پہلی آیت سے۔ اس وقت یسوع نے بھیڑ سے اور اپنے شاگردوں سے یہ باتیں کہیں کہ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھتے ہیں۔ موسیٰ کی گدی سے مراد وہ منصب لینا چاہتے ہیں جو موسیٰ کے پاس تھا، یعنی ہم شریعت کے عالم بننا چاہتے ہیں۔ پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن اب دیکھیے بات واضح ہونے لگی ہے۔ جو کچھ وہ تم سے کہیں وہ کرو اور مانو، کیونکہ وہ شریعت میں سے کہہ رہے ہیں، وہ پرانے عہد نامہ میں سے تعلیم دے رہے ہیں۔ جو کچھ وہ تم سے کہیں وہ کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو۔ اوہو، ایک لیڈر کی بات مانو، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سنو، لیکن اس لیڈر کے سے کام نہ کرو۔ اب کاموں کو کون جانتا ہے؟ خدا جانتا ہے، مسیح جانتا ہے، بلکہ وہ اندر کی تہ کی باتوں کو بھی دریافت کر سکتا ہے۔ وہ ہمارے خیالات کو دور سے بھانپ لیتا ہے۔ خدا ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ یہ کہتے ہیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں ہیں۔ یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ فقیوں اور فریسیوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ صرف بائبل ٹیچ کر رہے ہیں، یہ بائبل کو خود عمل میں
نہیں لا رہے. تو یہ جو فقی اور فریسی ہیں یہ بیسیکلی استاد ہیں اس دور کے. اسکرائبز ہیں جو لکھتے تھے. فقی اسکرائب کو کہتے ہیں جو تحریر لکھتا ہے. وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں. کن کے کندھوں پہ؟ لوگوں کے کندھوں پہ. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے کہوں اپنی دہ یکیاں لاؤ لیکن میں اپنی دہ یکی چرچ میں نہ لاؤں. یعنی میں آپ لوگوں کو نصیحت کروں اور خود اس نصیحت کی پاسداری نہ کروں. یہ بڑا بول نہیں ہے لیکن آپ اکاؤنٹس والوں سے چیک کریں کہ آپ کی دہ یکیاں کتنے مہینے غائب ہوتی ہیں اور آپ کے بابے کی دہ یکیاں کتنے مہینے غائب ہوتی ہیں. خدا مجھے زندگی دے، حیات رکھے، توفیق دیتا رہے. میری زندگی میں کبھی نہیں ہوگا کہ میری دہ یکی میرے گھر میں رہ جائے اور میں کہیں اور استعمال کر لوں اور یہاں پر کھڑا ہو کے جھوٹی تعلیم آپ کو دوں. نہیں دہ یکی دیا کرو، اچھی ہوندی ہے. یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں، دوسروں کے کندھوں پہ بوجھ رکھ رہے ہیں مگر خود اسے نہیں اٹھاتے ہیں. مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے. وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں. یہ ڈسپلے ہے، نمونہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلیں تو لوگ ہمیں دیکھیں، گلیوں میں بازاروں میں لوگ کھڑے ہو جائیں، ہمارے سامنے جھکیں، ہمیں سلام کریں، ہم پہچانے جائیں، ہمیں معاشرے میں عزت ملے کیونکہ ہماری پوشاک وہ دیکھیں کہ عالی جناب ریورنڈ آ رہے ہیں، موسٹ سینئر بندہ آ رہا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے، اس کے سامنے ادب سے ہاتھ ملانا ہے اس کے ساتھ. یہ لوگ، ان کی بات ہو رہی ہے اور یہ معاشرے میں کیا ہیں؟ یہ لیڈرز ہیں اس وقت کے، یہ استاد ہیں، یہ فقی ہیں، یہ اسکرائبز ہیں جو چرچ کو، جو ابھی چرچ پیدا ہو رہا ہے، جو چرچ بن رہا ہے، ان کے لیے یہ رول ماڈل ہیں. ان کو دیکھ کے چرچ نے گرو کرنا ہے. ان کی بات خداوند کر رہا ہے. لیکن وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں. آج کل ہم تو تعویذ نہیں پہنتے لیکن ہم صلیبیں ضرور پہننا شروع ہو گئے ہیں. یسوع مسیح نے صلیب پہننے کا نہیں، یسوع مسیح نے صلیب اٹھانے کا کہا تھا. ہم پہن کے چلتے ہیں، اٹھاتے نہیں ہیں. ہم گاڑی میں صلیب لٹکاتے ہیں، اپنے کندھے پہ صلیب اٹھاتے. بائبل میں یسوع نے یہ کہا تھا اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے. ہمیں صلیب اٹھانی ہے. اور جب صلیب اٹھانی، یہ ایک بالکل فرق سٹڈی ہے، بٹ جب صلیب اٹھا لیتے ہیں آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میری مصلوبیت قریب ہے. کیونکہ جب یسوع نے بھی صلیب اٹھائی تھی تو اسے پتا تھا کہ چند گھنٹوں کے بعد میں مصلوب ہو جاؤں گا. صلیب آپ کو حلیم بناتی ہے، صلیب آپ کو فروتن کرتی ہے، صلیب آپ کو خدا کے سامنے عاجز رکھتی ہے اور آپ کو آپ کی موت یاد دلاتی رہتی ہے. صلیب اٹھانا مشکل ہے لیکن صلیب پہننا آسان ہے. پہن لیتے ہیں، اٹھاتے نہیں ہیں. مسیح نے لٹکانے کا بھی نہیں کہا تھا، مسیح نے پہننے کا بھی نہیں کہا تھا، مسیح نے اٹھانے کا کہا ہے. یہ بائبل ہے. وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے ہیں. آج کل ہم اپنی صلیبیں بڑی بناتے ہیں اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں. کنارے چوڑے رکھتے ہیں، جو لیس یا جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو، پائپنگ اور گوٹا، وہ یہ لگایا کرتے تھے بیسیکلی. اور خدا نے بھی کہا تھا، پرانے عہد نامہ کے جو کاہن تھے، خدا نے اس لباس کی پوری ڈسکرپشن دی ہے کہ کس طرح وہ لباس بنایا جائے. لیکن یہ سب کچھ
ان کے لیے فخر کا باعث بن گیا تھا کہ میں صدر عدالت ہوں، میں صدر نشینی پہ بیٹھوں گا، میں گلیوں اور بازاروں میں جاؤں گا اور میں عزت پاؤں گا، میرا جلال ہے۔ یہ چیز خدا کو پسند نہیں ہے۔ آج ہمارے بھی یہ جو خادم ہیں، خدا کا شکر وہ کچھ حیادار ہے کام ابھی تک، لیکن جتنی یہ خواتین خدمت میں آ گئی ہیں نا، وہ خطرناک حد تک چلی گئی ہیں، خطرناک حد تک۔ ان کی بات کرنے کا سٹائل ہی یہ ہوتا ہے، اور ہر ایک انگلی میں کچھ نہ کچھ ہے، انگوٹھے میں کچھ نہ کچھ ہے، ہاتھوں میں یہاں پر بریسلیٹس ہیں، اور وہ کلام نہیں، وہ اپنا جوہر، اپنا آپ دکھا رہی ہیں کہ میں کتنی امیر ہوں، میں کتنی بڑی خادمہ بن گئی ہوں، میرے پاس کتنا پیسہ ہے۔ اور آپ مطلب کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ اس سب کچھ کو دکھا کے؟ اور پیچھے آج کل وہ دنیاوی شعر و شاعری لگی ہوتی ہے اور میڈم آگے ایکٹنگ کر رہی ہوتی ہے۔ تیرا بلاوا کیا ہے بائی دا وے؟ کس لیے بلائی گئی ہے تو؟ نوجوان بیٹیوں کو خراب کرے یا انہیں مسیح تک لے کر آئے؟ یہاں پر ایگزیکٹلی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ یہ اپنی پوشاک، ڈسپلے، اپنا پہناوا، یہ چاہتے تھے کہ ہم دنیا سے فرق نظر آئیں اور ہمیں عزت ملے، ہم عزت مآب بنے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیک گراؤنڈ کیا چل رہا ہے، کیوں خداوند کو ایٹ دی اینڈ وہ باتیں کہنا پڑی۔ نہ استاد کہلاؤ، نہ کسی کو اپنا باپ کہو، اور نہ ہی ہادی کہلاؤ۔ یہ سب کچھ پیچھے ہوتا آ رہا ہے۔ اس لیے سنیے، وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے ہیں، اور ضیافتوں میں صدر نشینی یعنی اعلیٰ منصب چاہیے، سب سے بڑی کرسی چاہیے۔ صدر نشینی یہ ہوتی ہے، یعنی بڑی کرسی چاہیے، بڑی کرسی چاہیے۔ اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں، اعلیٰ درجہ کی کرسیاں، اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ پادری شاب کیا جائے، سینئر پاسٹر کیا جائے، ریورنڈ ڈاکٹر کیا جائے۔ مجھے کچھ دوستوں نے انکریج کیا کہ پر صاحب تسی خدا دا شکر ٹھیک ہو، انگریزی بھی بول لیندے ہو، تے ڈاکٹریٹ دی ڈگری لے لو نا، تسی بھی نال اپنے ڈاکٹر لکھیا کرو۔ میرے بابے نے مینوں دسیا سی، انہاں نوں بھی ایندے ایک چیلنج ہے، کہندے یار میں تے مریض بھی نہیں، تسی مینوں ڈاکٹر کہن دے ہو۔ میں کہ ڈاکٹر کی ڈگری لے کے کیا ہو جائے گا؟ اور ڈگری بھی سچی نہیں جھوٹی ہے، میں نے پڑھا ہی نہیں ہے، ڈاکٹریٹ تو میں نے کی نہیں ہے، ایم ڈی کیا ہے، پھر ایم فل ہوگا، پھر وہ پی ایچ ڈی ہوگا۔ یہ تو بڑے سالوں کی سٹڈی ہے، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نہیں وہ فری دیندے نے، اعزازی ڈگری ہوندی ہے۔ ہم نے سیمنری میں ڈاکٹرز سے پڑھا ہے، اور وہ اپنی کتابیں لے کر آتے تھے، اپنی جو پرنٹ کی ہوتی ہیں انہوں نے، اور ان کے نام کے ساتھ ڈاکٹر رینڈل نہیں لکھا ہوتا تھا، یا ڈاکٹر ایڈیلانس نہیں، ان کے نام لکھے ہوتے تھے سمپل، اور نیچے پی ایچ ڈی لکھا ہوتا تھا یا نیچے ڈاکٹر لکھا ہوتا تھا۔ دیکھیں خود انکاری کیا ہے، سادگی کیا ہے، سمپلسٹی کیا ہے۔ اور وہ ہمیں یہ بھی نہیں کہتے تھے ہمیں سر کہیں، وہ کہتے تھے یو کین کال آور نیمز، آپ ہمیں ہمارے ناموں سے بلا سکتے ہیں۔ یہ صدر نشینی چاہتے ہیں، اعلیٰ منصب چاہتے ہیں، اعلیٰ درجے کی کرسیاں، بڑی جگہ چاہتے ہیں، بڑی جگہوں پر بیٹھنا چاہتے ہیں۔ خدا دے فضل نہ میری تربیت ایسے ہتھاں چ ہوئی ہے جن کے اندر کوئی خود نمائی نہیں ہے، سیلف پریزنٹیشن نہیں ہے کہ میں جانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ ہم جب
پاسٹر سفیر کے ساتھ نکلتے تھے، ٹریول کرتے تھے، میٹنگز میں جا رہے تھے، پیچھے رک جاتے تھے، پیچھے پچھلی نشست پہ. پھر ظاہر ہے ہمیں بھی وہیں بیٹھنا پڑتا تھا. لوگ کھینچتے تھے، پاسٹر نہیں اگے آؤ، نہیں اگے، نہیں نہیں نہیں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں. دو کام ہو رہے تھے. نمبر ایک، وہ مسیحی خادم ہونے کا ثبوت دے رہے تھے. نمبر دو، وہ ہمیں نمونہ دے رہے تھے کہ جب تم لیڈرز بنو تو تمہارے اندر بھی یہ چیز کبھی نہ آئے کہ مجھے فرنٹ سیٹ پہ جانا ہے. پچھلے ویک میں اور بھائی البرٹ ہم لاہور گئے. رمیش اروڑا منسٹر ہے، ان سے ملنا تھا. بھائی البرٹ کا بھی کام تھا، تو ہم چاروں ہی تھے، میں، بھائی البرٹ، منسٹر صاحب اور سالک بھائی. کھانا کھا کے نکلے تو میرے خیر فرسٹ ٹائم میٹنگ تھی، میں ان سے فرسٹ ٹائم ملا رمیش صاحب سے. میں کہ یار بندہ انتہائی سادہ ہے اور وہ بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، سکھ ہے بیسیکلی، مائنورٹی منسٹر ہے، صوبائی منسٹر. تو بس وہ پھر جب لیڈرز اکٹھے ہوتے ہیں تو لیڈرشپ کی بات ہوتی ہے. ہم ڈسکس کرنا شروع ہو گئے. میں نے کہا کوئی وہ بو نہیں سی، مطلب بندیاں کو بیٹھا سی، اور میں کہ مینوں دی گلاں دا مزہ آیا. لیڈرشپ دی گل کر رہا سی، وہ موچ لیڈرشپ ہے. چرچ کی بڑی اس کے پاس انفارمیشن ہے، اسٹڈی ہے اس کی، تقریباً ساری ڈینومینیشنز کی. خیر وہ بات ہو رہی تو جب ہم سالک بھائی نے کی میرا خیال 10ویں کے 11ویں سالگرہ تھی چرچ کی، ہم گئے ہوئے تھے وہاں پر اور لاہور کی بڑی لیڈرشپ آئی ہوئی تھی. جب ہم باہر سے انٹر ہوئے تو اب وہ اتنے زیادہ لوگ تھے کہ مطلب نیچے ایسے کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں تھی. اب چیئر جو لگی ہوئی تھیں ان پہ سارے آ کے ترتیب وار آتے گئے، کھڑے ہوتے گئے. ایک عالی جناب وہ لیٹ آئے حسب معمول، جو ہمارا ایک پاکستانی سٹائل ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے، آگے پیچھے دیکھ رہا ہے، کرسی کوئی نہیں، سارے کھڑے ہیں. وہ جناب وہیں پر انہی پاؤں پہ الٹا پھرا اور بڑبڑاتا ہوا گیا، اگر بلایا ہوئے تے کسی دا انتظام کری دے. نکل گیا اتھے، میٹنگ ہی نہیں لئی انہیں. کیوں نہیں لئی؟ کرسی. ہوئے ہوئے، مسیح نے کہا تھا تم میرے ساتھ 12 تختوں پر بیٹھ کر فرشتوں کا اور بنی اسرائیل کا انصاف کرو گے. یسو کے ساتھ تخت پہ بیٹھ کے، اور اسی ہنے کون ہو دے نا تخت پہ بہن والے، اسی تے او دے پجاری ہاں، ورشپرز ہاں او دے، تے اسی او دے نال تخت پہ بھئیے. لیکن مسیح نے کیا وے اسی بواں گے. ہیلیلویا، ہیلیلویا. کرسی کے چکر میں تخت چھن جائے گا. پاکستانی خادموں کو، لیڈرز کو کاش کہ یہ بات سمجھ آ جائے. مسیح نے کیا سی جدوں کوئی تینوں کسے دعوت چ بلائے تے سب تو پیچھے جا کے تے بہ جائیں. کیوں بہ جائیں؟ تاکہ جنہیں بلایا ہے وہ نوٹس کرے اور وہ جائے تے او تینوں لے کے تے اگے آئے تے اگے بٹھائے، عزت دے. ہیلیلویا. یہ ببلیکل ایتھکس ہیں، یہ کلام کے اخلاقیات ہیں. ہم کرسی ڈھونڈ رہے ہیں، خدا نے کوٹھری ڈھونڈنے کا کہا ہے. ہم کرسی ڈھونڈ رہے ہیں، خدا نے مذبح ڈھونڈنے کا کہا ہے. ہم کوٹری ڈھونڈ رہے ہیں، خدا نے دعائیا مقام ڈھونڈنے کا کہا ہے. ہم کرسی ڈھونڈ رہے ہیں، دعائیا مقام ڈھونڈنا ہے. دعا کے وقت، دعا کی جگہ پر. یہ لیڈرشپ ہے اس وقت کی. اور افسوس، صد افسوس کہ یہی خصلت اس دور کی لیڈرشپ میں بھی پائی جا رہی ہے اور شاید زیادہ ہو گئی ہے. ہم صدر نشینی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اینو پتہ نہیں خادم دی عزت کی ہوندی ہے. تینوں نہیں پتا کہ بائبلی تعلیم خادم لی کی ہے. انہوں نہیں پتا نا
تے تینوں پتا ہونا چاہیے کہ بائبلی تعلیم کی ہے. ابھی گجرانوالا سے 2 بچے آئے ہوئے تھے میرے پاس، ان کو تھوڑا گائیڈ کرنا تھا. میں فروری میں میرا خیال لاہور گیا. میرا ایک ڈسائپل ہے، اس سے مینٹور کر رہا ہوں. اس نے اپنے چرچ میں سیمینار رکھا. چرچ کنا سی جنہ ہے ساڈا کمرہ ہے نا، اے چرچ سا جو دا، اگر کسی نے یہ پیچھے والا کمرہ دیکھا ہے تو. اور انتہائی کچی گلیاں، گندی وہ جگہ، بازار، او ہو آپ سوچ نہیں سکتے. مکھیاں بس اینجی سن جی میں آوارہ ہوئی آنے تھے. تو میں چلا گیا، میں نے اس بیٹی کو بھی کہا، میں نے کہا کہ آپ آ جاؤ، ادھر سیمینار ہے. خیر وہ بیٹی آ گئی ادھر، اس اپنے ساتھ ایک اور اپنی دوست کو لے کر آئی، وہ یہ ہاسٹل میں رہتی ہیں. جب اس نے وہ حالت دیکھی اور میں انہی کے ساتھ نیچے بیٹھا ہوا تھا، ٹیچنگ سیشن بھی ہوا، زمین پہ سب کچھ ہوا، دعا بھی کی، بڑی خدا کی قدرت نازل ہوئی. میٹنگ ڈسپرس ہو گئی، چلے گئے سب. اس نے اپنے باپ کو جا کر یہ ساری سٹوری بتائی کہ میں نے ایک ایسے خادم کو دیکھا ہے جو اس گندے سے کارپٹ پہ، گندی سی جگہ پہ آ کے ہمارے ساتھ زمین پہ بیٹھا ہوا تھا اور ہمارے ساتھ مل کر آنسو بہا رہا تھا، رو رہا تھا، ہمارے لیے دعائیں کر رہا تھا. میں آپ کو بتاؤں، یہ چیز خدا کو پسند ہے. یہ چیز خدا کو پسند ہے. باولپور گئے ہیں تو منجیوں پہ بیٹھ کے ککر دی چھاں میں کلام سنا رہا سا، سکھا رہا سا ہونا، جو ڈسائپلز، جو شاگرد میرے ہیں. صدر نشینی، اعلیٰ نشست، کرسیاں. لیونگ برانچ چرچ میں آپ کو یہاں پر کوئی کرسی نظر نہیں آئے گی. نکرے لایا ہے اپنے آپ نو بھی تو آنو بھی سکھا رہا ہوں. یہ درست لیڈرشپ نہیں ہے جو سامنے آنا چاہتی ہے، سامنے رہنا چاہتی ہے، جو چاہتی ہے کہ میں نظر آؤں، مجھے لوگ دیکھیں، میری عزت ہو، مجھے سلام کریں، میں بازاروں میں سے گزروں، میرا چوگا لمبا ہو، میرے کنارے، میرے گوٹے بڑے ہوں، اور مجھے لوگ نوٹس کریں کہ یہ کوئی عجیب ہی مخلوق آ گئی ہے. ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں اعلیٰ درجہ کی کرسیاں. کرسیاں کہاں مانگ رہے ہیں؟ عبادت خانوں میں کرسیاں مانگ رہے ہیں. اور کون سی کرسیاں؟ اعلیٰ درجہ کی کرسیاں، وڈی کرسی، عالی جناب والی، جدے تے بوو تے پتہ لگے. سائڈ پہ کیوں نہیں بیٹھتے؟ میں پاسٹر سفیر، ہم کوریا میں تھے اور پاسٹر رک وہاں آئے ہوئے تھے، یہی بات چیت چل رہی تھی لیڈرشپ کی. تو ایسے ہی بات ہوئی، پاسٹر رک نے کہا کہ سفیر تم لوگ سٹیج پہ بیٹھتے ہو یا سائڈ پہ بیٹھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو سائڈ پہ بیٹھتے ہیں، ہم سٹیج پہ نہیں بیٹھتے. تو وہ بینی ہند بھی وہاں پر آیا ہوا تھا اس میٹنگ. کہتے ہیں اگر بینی ہند پاکستان آ جائے تو اس کو کہاں بٹھاؤ گے؟ پاسٹر سفیر کہتے ہیں اسے بھی اپنے ساتھ ہی بٹھائیں گے، نیچے سٹیج پہ نہیں بٹھائیں گے. تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا یہ اصل لیڈرشپ ہے. اور یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اس دور کے جو لیڈرز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ اعلیٰ درجہ کی کرسیاں کہاں پر مانگ رہے ہیں؟ عبادت خانوں میں. عبادت خانوں میں. اوہو. اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں. اب پیچھے سارا کردار دیکھا آپ نے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بازاروں میں سلام چاہتے ہیں اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہمیں باہر بازاروں میں، گلیوں میں سلام کیا جائے اور لوگ ہمیں ربی کہیں اور ہمارے سامنے جھکیں اور ہماری عزت کریں اور ہمیں ہر بندہ ربی کہے. اب نتیجہ نکال رہے خداوند اب ان لوگوں سے مخاطب ہے جو اس کے آس پاس بیٹھے ہیں اور جو اس سے کلام سیکھ رہے ہیں. اب پیچھے تمہید بنا کر خداوند لے کر آیا ہے ایک ایسے
ایسے گروپ کی جو خدا کی خدمت کو، اپنے بلاوے کو غلط استعمال کر رہے ہیں اور غلط نمونہ دے رہے ہیں. اور اب وہ ساری تمہید باندھنے کے بعد خداوند ان لوگوں سے جو اس کے آس پاس بیٹھے ہیں اور آپ سے بھی آج خداوند یہ بات کر رہا ہے، مگر تم ربی نہ کہلاؤ. اوہو، مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو. آپ سن رہے ہیں خداوند کی باتوں کو؟ خداوند اپنے شاگردوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم سب کیا ہو؟ بھائی ہو، تم ربی نہ کہلاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم میں کوئی بڑا پن نہ آئے، تم بڑے نہ بنو. مرکز 10 باب کی 46ویں 47ویں آیت میں خداوند نے کہا جو تم میں بڑا بننا چاہے وہ چھوٹا بنے، وہ چھوٹا بنے، کیونکہ جو آخر ہیں وہ اول کیے جائیں گے اور جو اول ہیں وہ آخر ہو جائیں گے. جو تم میں بڑا بننا چاہے وہ دوسرے کا خادم بنے. او ہو، یہ ہیں بائبلی سچائیاں. اور ہم خادم پتہ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں خادموں کے لیے لکھے خادم دو چند عزت کے لائق ہے. جو آنا تینوں پتہ ہی نہیں ہے مطلب کی ہے، تو صرف عزت لین لئی یہ گل کر رہا میں. مگر تم ربی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو. اب جب خداوند یہ کہہ رہا ہے تمہارا استاد ایک ہی ہے، تو وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اپنی طرف اشارہ ہے کہ تمہارا استاد میں ہوں اور تم سب آپس میں بھائی ہو. اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو کیونکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے جو آسمانی ہے. اب سنیے ذرا، یہاں پر خداوند نے اس چیز کو بھی کلیئر کر دیا ہے کہ یہ جو فقی اور فریسی ہیں، ممکن ہے ایک وقت آئے کہ یہ ڈیمانڈ کریں کہ ہمیں صرف ربی نہیں، ہمیں باپ بھی کہا جائے. ممکن ہے ایک وقت یہ بھی آئے، لیکن تم کسی کو اپنا باپ نہ کہو. اب دیکھیں یہاں پر یہ 3 چیزیں ہیں، لیکن باپ کے لیے فرق بات آ گئی ہے. سنیے، استاد کے لیے کہہ رہے تم ربی نہ کہلاؤ، ہادی کے لیے کہہ رہے تم ہادی نہ کہلاؤ، لیکن باپ کے لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم باپ نہ کہلاؤ. باپ کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ تم زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب یہ علم کے نشے میں اور غرور میں اور فخر میں اس مقام پر آ جائیں گے کہ یہ تمہیں کہیں گے کہ اب سے آگے کو ہمیں باپ کہہ کر پکارا جائے. کسی کو اپنا باپ نہ کہو. یہ کانسیپٹ ہے پیچھے، یہ متن ہے، یہ کانٹیکسٹ ہے. زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہلاؤ. آگے 10ویں آیت، اور نہ تم ہادی کہلاؤ کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے، یعنی مسیح. ربی کا لفظی مطلب استاد ہے، باپ کا لفظی مطلب باپ ہی ہے، فادر، پتا، ابا، یہ باپ کے لیے الفاظ یوز ہوئے ہیں. اور ہادی کا مطلب بھی تقریباً استاد ہی ہے، لیکن پریسائزلی خاص طور پر وہ شخص جو ہدایت کرتا ہے وہ ہادی کہلاتا ہے، وہ ہادی کہلاتا ہے. اور خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے زمین پر ہادی نہ کہلاؤ کیونکہ تمہارا ہادی ایک ہی ہے. اور آگے اور واضح کر دیا ہے، یعنی مسیح. ہادی کون ہے؟ میں ہادی ہوں. استاد کون ہے؟ میں استاد ہوں. اور باپ کون ہے؟ آسمانی باپ. پچھلے اتوار میں نے بتایا تھا نا آپ کو، یسوع ہمارا باپ نہیں ہے.
کئی مائیں بڑے لاڈوں پیاروں سے بچوں کو کہتے ہیں جیزس پاپا سے دعا کرو، جیزس پاپا سے۔ انگریزی سیکھ لئیے تو مجھے خوشی ہو رہی ہے اس گل دی، لیکن تعلیم ٹھیک نہیں ہے، تھیولوجی ٹھیک نہیں ہے۔ جیزس پاپا نہیں ہے، گوڈ پاپا ہے، گوڈ پاپا کہنا ہے، گوڈ پاپا۔ جیزس ہمارا بڑا بھائی ہے، آمین۔ یسوع ہمارا بڑا بھائی ہے، کیونکہ وہ بھی خدا کا بیٹا ہے اور ہم بھی خدا کے بیٹے ہیں، تو ہم یسوع کا اور ہمارا باپ ایک ہے۔ تو جب ہمارا باپ ایک ہے تو ہمارا رشتہ کیا ہوا آپس میں؟ یسوع ہمارا بڑا بھائی ہے، آمین۔ یسوع ہمارا باپ نہیں ہے۔ اور یہاں خداوند نے استاد کے لیے بھی کہا میں استاد ہوں، ہادی کے لیے بھی کہا میں ہادی ہوں، لیکن باپ کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ جو آسمان پر ہے۔ اور دعا کیا سکھائی اس نے؟ متی 6 باب، پس جب تم دعا کرو تو اس طرح دعا کیا کرنا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ سنیے، ہمارے معاشرے میں، اب اس آیت کی طرف چلتے ہیں، اس کی خاص تشریح دیکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کس کس کو باپ کہا جاتا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ آسمانی باپ، جسمانی باپ، روحانی باپ، رائٹ، ٹھیک ہے، بالکل۔ اس کے علاوہ کسے باپ کہا جاتا ہے؟ سنیے، ہمارے معاشرے میں استاد کو بھی باپ کہا جاتا ہے۔ وہ تعلیمی استاد ہو، تعلیم دے رہا ہو، یا کوئی موٹر سائیکلوں کا کام سکھا رہا ہو، تو اس کو باپ ہی کنسیڈر کرتے ہیں، رائٹ؟ ہمارے معاشرے میں بڑے بھائی کو بھی باپ ہی سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں بڑے بھرا پیواں بجائی ہوں نے تے وڈیاں بھیناں ماما بجا۔ تو اب آپ مطلب اسی زمین پر ایک استاد کو بھی باپ کہہ رہے ہیں، اسی زمین پر آپ بڑے بھائی کو بھی باپ کہہ رہے ہیں، ایٹ لیسٹ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے بہت سارے بھائیوں کو یہ کہتے سنا ہے، اے ساڈا پیو ہی ہے جی، جدوں دے ابا جی مر گئے نے نہیں سانو سنبھالیا ہے، نہیں سانو پالیا ہے۔ تو استاد بھی باپ ہے اس معاشرے میں، بڑا بھائی بھی باپ ہے اس معاشرے میں۔ اور ایک اور لیول ہے جسے باپ کہتے ہیں، ہم اکثر بزرگوں کو بھی باپ ہی کہتے ہیں، باپ کہتے ہیں۔ اس کا بائبل مقدس میں بھی حوالہ ہے، آئیے دیکھ لیجئے۔ دیکھیے تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط، 5واں باب، پہلی آیت۔ پولس رسول تیموتھیوس کو نصیحت کر رہا ہے، لکھ کر دے رہا ہے، کہہ رہا ہے کسی بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر، یعنی کسی بڑے شخص کو جو بوڑھا ہے، بزرگ ہے، اسے ملامت نہ کر، بلکہ کیا کر؟ بلکہ باپ جان کر نصیحت کر۔ اوہو، ایک استاد بھی باپ ہے، بڑا بھائی بھی باپ ہے، اور پھر جو بزرگ شخص ہے وہ بھی باپ ہے۔ تو اگر ایک استاد باپ ہو سکتا ہے، بڑا بھائی باپ ہو سکتا ہے، بائبل مقدس کے اس حوالہ کے مطابق کوئی بزرگ شخص باپ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اچھا کردار والا نہیں، جسے نصیحت کرنی پڑ رہی ہے، جسے ملامت کرنی پڑ رہی ہے، اس شخص کو بھی باپ کہا گیا ہے۔ تو پھر ایک پاسبان آپ کا باپ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ ہیلو، پھر آپ کا پاسٹر، آپ کا پاسبان آپ کا باپ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ استاد باپ ہے، بڑا بھائی باپ ہے، اور ایک بزرگ بھی باپ ہے، اور یہ کوئی اچھے کردار والا بزرگ نہیں ہے۔ اگر کسی کو نصیحت کرنا پڑ رہی ہے، ملامت کرنا پڑ رہی ہے، اور وہ بزرگ ہو گیا ہے، تو پولس کہہ رہا ہے اس طریقے سے اس کو نصیحت کر، کھلم کھلا ملامت نہ کر، اس کو نصیحت کر، اس کو، کیونکہ اسے نصیحت کی ضرورت ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟
آج کل جی پادریاں نوں بھی بابا کہندے نے تے ڈیڈی کہندے نے تے پاپا کہندے نے. انہیں نواں رواج کڈ لیا ہے. پھر آپ بھلا ہو جائے بائبل چ پوری بائبل پڑھتے سمجھے نو لگ پتا جائے گا. پالوس تیموتھیوس کو لکھ رہا ہے کہ بڑی عمر والے کو بزرگ کو ملامت نہ کر بلکہ باپ جان کر کیا کر. اس کے ساتھ ساتھ میں اب اپنے معاشرے میں آنا چاہتا ہوں. بہت سارے ایسے نافرمان بیٹے ہیں. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, کئی ایسے بیٹوں کو جانتا ہوں جو اپنے باپ کو باپ کہنا بھی پسند نہیں کرتے, بڈھا کہندے نے. اور یار بڈھے دا کچھ کر, اینو لے جا اپنے گھر, میرے وارے چو باہر ہے بھائی, اے بڈھے نو لے جائیں تے مائی نو بھی لے جائیں. میں کی کما تینوں, چند سال باقی نے, تو بھی اس سے حالت چاہیں گا کہ تینوں لگ پتا جائے گا کہ پیو دی عزت کی ہوندی ہے. جدو تینوں چوکیدار بنا دیں گے نا باہر منجی ڈا کے, تو کہیں گے ابا باہر کھنگیا کر, ادو تو روئیں گا چیخیں گا تو ادو اپنی عزت ڈیمانڈ کریں گا, اور میں پیو ماں میری عزت کوئی نہیں. لیکن چند سال پہلے تو اپنے پیو نہ یہی کردا رہا میں, ہن تیرے نال ہو رہا وے, سوئچ کر لیا, سائیکل پھریا وے, صرف کوئی وڈی گل نہیں, جو کچھ تو کیتا ہے وہی تیرے سامنے آ گیا وے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی عزت کریں, عزت کریں, عزت کریں اپنے ماں اور باپ کی, عزت کریں بزرگوں کی, سیوا کریں ان کی, ان کے قدموں میں بیٹھے, پاؤں دھوئیں ان کے. ایک وہ ویڈیو سامنے آئی, مطلب وہ میں فلی اس کے ساتھ وہ نہیں ہوں, حق میں نہیں ہوں, لیکن ایک شخص تھا وہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھا ہے, بوڑھی ماں ہے میرا خیال کو 100 سال کی, اس کے پاؤں دھو رہا ہے, پانی ڈال رہا ہے, اور نیچے برتن ہے, اوپر سے پانی ڈال رہا ہے, اور جو نیچے والا پانی ہے نا جو برتن میں جا رہا ہے دھل کے, وہ پانی دوسرے کپ سے پی رہا ہے, اور کہتا ہے بزرگاں کیا سی ماں دے پیر دھو کے پیا کرو. او یار اینا بھی سیریس نہ لے لے اس گل نو. یہ مطلب یہ سی کہ ماں تے پیو دی کمال فرما برداری کر, کمال فرما برداری کر, کمال فرما برداری کر. ماں اور باپ کی عزت کر. خدا کا پتہ ہے کیا کلام ہے؟ 10 احکام کے ساتھ صرف یہ ایک حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ کوٹ کر دیا, اس نے لنک کر دیا ہے وعدہ, اور وہ وعدہ یہ ہے تاکہ زمین پر تیری عمر دراز ہو. ہو جوانی کی موت ماں باپ کی خدمت کرنے والوں کو آ ہی نہیں سکتی ہے. ہاللیلویا. جوانی کی موت ان کے لیے نہیں ہے جو ماں اور باپ کی خدمت کرتے ہیں, کیونکہ کلام کا وعدہ ہے کہ اس سے زمین پر تیری عمر دراز ہوگی. آپ اپنی ماں اور باپ کی عزت کریں, خدمت کریں, اگرچہ وہ آپ کو دکھ دیں تو بھی کریں, اگرچہ وہ آپ کی مرضی کے مطابق نہ چلیں تو بھی کریں, اگرچہ وہ آپ کو جائیداد میں کوئی حصہ نہ دیں تو بھی کریں, اگرچہ وہ جائیداد کی تقسیم غلط کر دیں تو بھی اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کریں. آپ کو نہیں پتا کہ وہ بہن بھائی جو اپنی ماں اور باپ سے دھوکے سے لے گئے اور آپ کے حصے کچھ نہیں آیا ہے, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا اس چیز کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہے, خدا دیکھ رہا ہے, اور کیا خبر ان سے وہ سب کچھ چھن جائے, اور جب تجھے خدا نوازے تو وہ سب تیرے پاس آئیں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے, کیونکہ تو نے اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کی ہے, خدمت کی ہے. ہاللیلویا. میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں نے اور انجلینا نے, ایون ہمارے بچوں نے بھی امی اور ابو کی انتہائی خدمت کی ہے, انتہائی. جب 6 مہینے 8 مہینے بیڈ پہ پڑ جائے نا بندہ, لگ پتا جاتا ہے. جب ان کے ساتھ باتھ روم میں جانا پڑے اور ان کو باتھ روم میں دھونا پڑے, اور ایک جوان آدمی کی جو بدبو ہوتی ہے نا وہ یہاں سے یہاں پہنچتی ہے اور پھر یہاں آ جاتی ہے, اور الٹیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جوان آدمی کو جب آپ واش کرتے ہیں.
لیکن یہ خدا کے فضل سے آپ کے اس خادم نے کیا ہے، ماں کو بھی باپ کو بھی۔ میری ماں اکثر رو پڑ، تو نہ منو نوایا کر، میں کہ ماں کوئی گل نہیں، تو منو نواندی سے نا جدو میں چھوٹا سا، ہن تو چھوٹی ہے، میں جوان ہاں، میں نواواں گا۔ انجلینا بھی کرتی تھی، اینی ٹائم، جب بھی 24/7 ہم نے اپنی ماں اور باپ کی خدمت کیا، اور اب خدا نے ہمیں ایلیویٹ کیا ہے، خدا ہمیں سرفراز کر رہا ہے۔ ہیلیلویا، خدا سرفراز کر رہا ہے۔ میں نے بے شمار ایسے بچوں کو دیکھا ہے، وہ ماں باپ کے ساتھ جڑتے ہی اس لیے ہیں کہ ابے دی پینشن، اماں دی پینشن۔ خدا دیکھ رہا ہے میرا پتر آسمان سے، اور وہ عدالت کرنے کے لیے تیار ہے اگر تو سچی توبہ نہ کرے۔ کبھی کبھی ڈیمانڈ نہیں کیا کہ ابو پیسے کتنے جے، پینشن کتنے ہی، اماں پینشن کتنے ہی، کتنے لا آئی ہیں، کیڑی تھی نو دتی آ۔ یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ میں ہمیشہ ابا جی کی جیب میں پیسے ڈالتا تھا، وہ گما لیتے تھے لیکن میں پھر بھی ان کی جیب میں پیسے ڈالتا تھا۔ آئی ڈونٹ کیئر، لیکن میں نے اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کی ہے۔ اور یار وہ چند دن ہے آپ کے پاس، چلے جائیں گے، پھر آپ روئیں گے، پھر کہیں گے امی اگر ہوں نا، ابا جی اگر ہوں نا، یار کڈے سونے لگتے سن، چٹا سر، چٹی داڑھی، کڈے سونے لگتے، چٹا سوٹ پاندے سن۔ اپنے مس کریں گے، I tell you، وہ یاد آئیں گے آپ کو، اور وہ نہیں ہوں گے، پھر وہ نہیں ہوں گے۔ کوئی بھی اور نہیں آپ کی ماں اور باپ نہیں بن سکتا، جتنا مرضی پیار کرے، وہ نہیں ہوں گے۔ جب تک وہ ہیں، پیار کریں ان سے، عزت کریں ان کی، خدمت کریں ان کی، یہ رشتے پھر نہیں ملیں گے آپ کو، I tell you، یہ نہیں ملیں گے۔ اور خدا تقاضا کرتا ہے اپنی ماں کی، اپنے باپ کی عزت کر، اس سے تیری عمر دراز ہوگی، خدا کی برکت، خدا کا آسمان کھول دے گا تجھ پہ، آسمان کھول دے گا۔ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اپنی ماں اور باپ کی جتنی خدمت اور جتنی عزت ہو سکتی ہے کیجیے۔ وہ آپ کو گالیاں دیں، سن لیں، مارے پیٹیں، سن لیں، سہ لیں، برداشت کریں۔ ڈونٹ یو ایور اسپیک اگینسٹ یور فادر اور مدر، کبھی بھی ماں اور باپ کے خلاف نو۔ ان لوگوں سے پوچھئے جن کی ماں اور باپ نہیں ہے ان کے سر پہ۔ ہم نے بہت خدمت کی ہے اپنی ماں کی، باپ کی، اب جس گھر میں ہم ہیں، ہم مس کرتے ہیں انہیں، آلموسٹ ہر روز مس کرتے ہیں۔ میں جب بار اپنے لان کو دیکھتا ہوں نا، جا کے صبح، میں کہتا ہوں ایتھے امی دی منجی ہندی نا، امی نے دھوپے بہ کے مولیاں کھانیاں سن تے گاجراں کٹنیاں سن، تے امی نے ایتھے پودینہ لانا سی، دھنیا لانا سی، مولیاں اپنیاں لانیاں سن امی نے۔ امی نو پیچھے تندور بنا، یہ کل ہم ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے جب لنچ کر رہے تھے، کل مسیاں روٹیاں یاد آ گیا کہ یار امی ہندی تے پیچھے ہو تندور لا کے دینا سی۔ لو یور پیرنٹس، سرو یور پیرنٹس، ریسپیکٹ یور پیرنٹس، ڈو اٹ پلیز۔ اگر آپ کے تعلقات آپ کی ماں آپ کے باپ کے ساتھ درست نہیں ہے، جائیے پاؤں میں بیٹھ جائیں ان کے، معافی مانگے ان سے، تب تک نہ اٹھے جب تک وہ بھی رونے نہ لگے آپ کی توبہ، آپ کی معافی کو دیکھ کر۔ نہ اٹھے ان کے پاؤں سے کہ معاف کرو گے پھر جاواں گے، میرے نال چلو، میرے گھر رہو۔ سرو کریں پیرنٹس کو، سرو کریں، جان نہ چھڑائیں، جان نہ چھڑائیں اپنے ماں باپ سے۔ ایٹ لیسٹ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے اور جو آن لائن بھی سن رہے ہیں، کبھی اپنے کسی بھائی بہن کو فون کر کے یہ نہ کہیں یار تیری نہیں ماں، تیرا نہیں پیو۔ پتہ ہے کہ جدوں تو ایک کہہ لیا نا تے تو اپنا رشتہ وہ نال توڑ لیا، ختم کر لیا۔
تو کہہ رہے میرا نہیں ہے، تیرا، تو لے جا، اے بھار ہے میرے تے، اے زنگ لگا ایک پرانا اوزار ہے، اینو لے جا میرے گھروں، مینوں ایدی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤں، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے اس سب کچھ کو، اور وہ چھوڑے گا نہیں، کیونکہ تو نے اپنے بوڑھے ماں اور باپ کو گھر سے نکال دیا ہے۔ اگر آپ میں کوئی یہاں بیٹھا ہے ایسا، جائیے انہیں منا کے گھر پہ لے کر آئیے، خدمت کیجیے ان کی، جتنے دن ان کی زندگی کے ہیں خدمت کیجیے، سرو کیجیے، دل سے کیجیے، کبھی آپ کا دل نہ اکتا ہے یہ کام کرتے ہوئے، خوشی سے کیجیے، اور خدا کو کہیے خدا شکر گزار ہوں کہ تو نے یہ توفیق دی ہے کہ میں اپنی ماں اور اپنے باپ کو سرو کر رہا ہوں، ان کی خدمت کر رہا ہوں، ان کی خدمت کر رہی ہوں۔ وہ گندے ہیں، انہیں دھوئیے، پیمپرز چینج کیجئے، شاورز دیجئے، انہوں نے پھل بنا کے رکھو گھر چ، پتہ چلے وہ تواڈے ماں تے پیو نے۔ آمین۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟ آمین۔ پولس کیا کہہ رہے تیموتھیوس کو؟ بڑے عمر رسیدہ کو ملامت نہ کر، بلکہ باپ جان کر نصیحت کر۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی عزت، مقام، تکریم باقی رہے۔ بےہودہ کام جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے، محلے میں جو خاص طور پہ یہ جو کالونیز ہیں، یہاں پر کوئی نہ کوئی ایسا بزرگ، کوئی ایسی بزرگہ ہوتی ہے جسے گلی کے لڑکے چھیڑتے ہیں، ان کے بےہودہ نام رکھ لیتے ہیں اور انہیں انہی ناموں سے پکارتے ہیں، اور وہ پھر ان کو گالیاں دیتے ہیں، اور وہ پھر آگے سے ہنستے ہیں۔ ان کے لیے یہ انٹرٹینمنٹ ہے، لیکن میرا پتر، خدا کے لیے یہ عدالت ہے۔ تیرے لیے یہ شغل ہے، خدا کے لیے عدالت ہے، اور خدا عدالت کرے گا۔ اور پھر افسوس، صد افسوس کہ انہی کے ماں باپ ان کی ان حرکتوں سے ہنستے ہیں، ان کی ان حرکتوں پہ ہنستے ہیں، اور وہ اس شغل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بزرگوں کو بزرگ جان کر نصیحت کر، ملامت نہ کر، شغل نہ بنا، فن نہ کر۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کسی بزرگ کے ساتھ یہ حرکت کرے تو آپ ضرور بیچ میں آ جائیں اور اس سے کہیں کہ اس حرکت سے باز آ، تاکہ خدا تجھے معاف کر سکے۔ آمین۔ خداوند نے کیوں ان 3 عہدوں کو ٹارگٹ کیا؟ استاد، باپ اور ہادی۔ 3 استاد، باپ اور 3 رتبوں کو خداوند نے کنڈیم کیا ہے، ان کو رد کیا ہے، اور انسانوں سے کہا کہ یہ والے کام نہ کرنا۔ استاد کون ہے؟ میں ہوں۔ ہادی کون ہے؟ میں ہوں۔ اور باپ کون ہے؟ جو آسمان پر ہے۔ اب سنیے، خداوند اصل میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ تینوں عہدے، یہ تینوں مقام، یہ تینوں رتبے، یہ تینوں ٹائٹلز پاک ہونے چاہیے، اور یہ ہم ہی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ اس مائنڈ سیٹ کو جو ہم نے اوپر پڑھا ہے، اس خدمت کے طریقے کو جو ہم نے اوپر پڑھا ہے، صدر نشینی، اعلیٰ کرسیاں، سلام، بازاروں میں سلام، بڑے لمبے چوگے، یہ وہ سب، یہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے خداوند نے کہا ہے۔ یسوع نے کوئی چوگا نہیں پہنا ہوا تھا، یسوع کے کوئی گوٹے نہیں لگے ہوئے تھے، یسوع کی کوئی لیس نہیں لگی ہوئی تھی، وہ عام سے کپڑے کو لپیٹ کے وہ خدمت کے لیے نکل پڑتا تھا، لیکن کام سپر ہو رہے تھے، کام سپر ہو رہے تھے۔ سنیے، یسوع نے اس رشتے کے خلاف بات نہیں کی ہے،
بلکہ اس رشتے کے کردار پہ انگلی اٹھائی ہے کہ ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے. رشتہ پاک ہے باپ اور بیٹی کا, باپ اور بیٹے کا, یہ رشتہ پاک ہے, لیکن اس رشتے کا جو کردار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اپنے آپ کو باپ کہتے ہیں لیکن ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے. اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھیں نا تو بہت سارے بھید واضح ہو جائیں گے. میرے سے دیکھیے ذرا رسولوں کے اعمال اس کا 7واں باب. اب یہاں پر دوسری آیت کیا ہے؟ اس نے کہا اے بھائیوں اور بزرگوں. جو اس کا اوریجنل متن سے ترجمہ ہے وہ یہاں پر اے بھائیوں اور والدوں لکھا گیا ہے, یعنی او برادرز اینڈ فادرز. اور یہ کن کے لیے لکھا گیا ہے؟ یہ بات قابل غور ہے. اگر آپ اسی باب کی 15ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے, چھٹے باب کی 15ویں آیت پڑھیں, یعنی اس سے اوپر والا جو باب ہے, لکھا اور ان سب نے جو عدالت میں بیٹھے تھے اس پر غور سے نظر کی تو دیکھا کہ اس کا چہرہ فرشتہ کا سا ہے. یہ بات ہو رہی ہے جب اسٹیفنس کلام کرنے لگا اور لوگوں کے اندر اس کے لیے انتہائی نفرت پیدا ہو گئی اور یہ اسے پکڑ کر عدالت میں لے آئے ہیں. اور اس وقت جو عدالت میں جو ججز ہوتے تھے ان کو باپ کہا جاتا تھا, لیکن وہ باپ ہونے کے باوجود وہ عدالت ٹھیک نہیں کرتے تھے, وہ فیصلے ٹھیک نہیں کرتے تھے. اب یہاں پر وہ اسٹیفنس جو ہے وہ انہی سے مخاطب ہے, اے بھائیوں اور اے والدوں سنو, میری بات سنو. یعنی اب اسٹیفنس جو ہے ان لوگوں کے سامنے کھڑا ہے جو باپ کہلواتے تو ہیں لیکن باپ کا سا انصاف نہیں کرتے ہیں. تو وہ جو عدالت میں لوگ ہوتے تھے, جو انصاف کرتے تھے, جو آپ کے کیس سنتے تھے, ان کو بھی باپ یعنی فادرز کہا جاتا تھا. اب یسوع مسیح اسی دور میں تھا اور یسوع کیا کہہ رہا ہے کہ تم باپ نہ کہلواؤ, تم کسی کو باپ نہ کہو, کیونکہ جس کو تم باپ کہہ رہے ہو وہ خدا باپ کے معیار پر پورا نہیں اترتا اور خدا باپ کو غیرت آتی ہے. اوہو, اب بھید سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ یعنی اگر آپ کسی کو باپ کہہ رہے ہیں اور وہ خدا کے تقاضوں پہ پورا نہیں اتر رہا تو غیرت کس کو آئے گی؟ خدا کو آئے گی. تمہارا کوئی اور خدا نہیں ہے, تمہارا میں ہی خدا ہوں. تو خدا کو غیرت آتی ہے بیسیکلی, غیرت. اس لیے خداوند نے کہا زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو, اپنا باپ نہ کہو. سنیے اعمال 22واں باب پہلی آیت. اب یہ پولوس کو گرفتار کر کے پولوس کو بھی اس میں عدالت میں لے کر آئے ہیں, اور عدالت میں جو لوگ فیصلے سن رہے ہیں یا جنہوں نے فیصلہ دینا ہے, جو کیس سن رہے ہیں اور جنہوں نے فیصلہ دینا ہے, انہیں کیا کہتے تھے؟ فادرز کہتے تھے. اب پولوس کا بیان سنیے, اے بھائیوں اور بزرگوں. یعنی یہ بھی انہی سے مخاطب ہے جو عدالتوں میں اپنے آپ کو باپ کہلواتے ہیں. تو اب آپ کو سمجھ آئی ہے کہ کیوں خداوند نے یہ بات کہی کہ کسی کو اپنا باپ نہ کہو, کیونکہ ان کے کردار ٹھیک نہیں ہے, ان کے رویے ٹھیک نہیں ہے, ان کے انسانوں کے ساتھ سلوک ناروا ہیں. اس لیے ان جیسے لوگوں کو اپنا باپ نہ کہو, بلکہ تمہارا باپ ایک ہی ہے اور وہ آسمانی ہے. یسوع نے ان سب سے نظریں ہٹا کے ایک باپ کی طرف نظریں لگوا دی کہ یہ کامل باپ ہے, اس کو باپ کہنا ہے, اس کے سوا کوئی باپ نہیں ہے. سب کہیے لیکن اب ہمیں بائبل مقدس میں سے کچھ ایسی وضاحتیں, شواہد ملتے ہیں جہاں پر کاہنوں کو, پاسبانوں کو باپ کہا گیا ہے, لیڈرز کو باپ کہا گیا ہے. میرے ساتھ نکالیے ذرا قضات کی کتاب, پرانے عہد نامہ میں 17واں باب 10ویں آیت.
سن لیجئے. میکا نے اس سے کہا میرے ساتھ رہ جا اور میرا باپ اور کاہن ہو. یہ ایک لاوی ہے جو کوستانی ملک سے آیا ہے اور ایک شخص اسے ملا ہے جس کا نام میکا ہے. اس نے اسے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں لاوی ہوں اور فلاں جگہ سے آیا ہوں. اس نے کہا کیا تو میرا کاہن اور میرا باپ بن سکتا ہے؟ اس نے کہا میں بنوں گا. اور اس شخص نے پھر ایک لاوی کو اپنا کاہن مانا اور پھر اسے اپنا باپ بنایا ہے. اور یہ ہر مہینے اسے بلیس کرتا تھا. ہر مہینے یہ ایک لاوی ہے، ایک کاہن ہے، اور ایک اسرائیلی، ایک یہودی اسے اپنا باپ کہہ رہا ہے. میکا اسے اپنا باپ کہہ رہا ہے. ایک اور ریفرنس نکالیے، دوسری سلاطین دوسرا باب 12ویں آیت. یہ وہ بیان ہے جب الیشا اور ایلیا اکٹھے جا رہے ہیں اور ایلیا اٹھا لیا گیا ہے اور الیشا رونا شروع ہو گیا ہے. یہ الیشا کے الفاظ سن لیجئے ذرا. الیشا یہ دیکھ کر چلایا اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا. الیشا اور ایلیا کے ریلیشن شپ آپ کو پتا چلا. الیشا روحانی بیٹا ہے، ایلیا روحانی باپ ہے. رائٹ؟ یہ پرانے عہد نامہ میں سے 2 گواہیاں مل گئیں کہ آپ اپنے لیڈر کو اپنا باپ کہہ رہے ہیں، بابا کہہ رہے ہیں. اوہو. نئے عہد نامہ میں آ جائیے جی. 1 کرنتھیوں 4 باب 15ویں آیت. پولس کرنتھس کی کلیسیا کو یہ خط لکھ رہا ہے. پولس کہتا ہے کیونکہ اگر مسیح میں تمہارے استاد 10,000 بھی ہوتے، تمہارے استاد مطلب تمہارے استاد اتنے ہوتے کہ ان کی تعداد 10,000 ہو جائے، تو بھی تمہارے باپ بہت سے نہیں ہیں. اب یہ دیکھیے نئے عہد نامہ کی تعلیم کیا ہے. استاد 10,000 بھی ہو سکتے ہیں لیکن باپ بہت سے نہیں ہیں. باپ کتنے ہیں؟ اس لیے کہ میں ہی انجیل کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں تمہارا باپ بنا. ہاللیلویا. میں ہی تمہارا باپ بنا. اور یہ کس سے پولس کلام کر رہا ہے؟ کلیسیا سے کلام کر رہا ہے. کلیسیا سے. اور پاسبان جو ہے، جو لیڈر ہے، وہ کلیسیا کا باپ ہو سکتا ہے. اب آپ کہیں کہ جی آپ نے ابھی کہا کہ خداوند کہہ رہا ہے کہ ان جیسے باپ نہ بنو، تمہارا باپ ایک ہی، یعنی آسمانی باپ. ہاں یہ درست ہے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم کیا یسوع مسیح کاہن ہے کہ نہیں ہے؟ کیا یسوع مسیح خادم ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ اور میں بھی، ہم بھی خادم ہیں، خادمائیں ہیں. مرد بھی کاہن ہیں، یہ کہانت مردوں کے پاس ہے. لیکن ہمیں دن اور رات اس بات کا دھیان رہے کہ ہم جو کہانت کے، جو باپ کے سٹینڈرڈز ہیں، ہم ان سے نیچے نہ گریں. یہ چیلنج ہے ہمارے لیے. یہ چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم باپ رہیں، ہم کاہن رہیں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں باپ بناتی ہے، بائبل مقدس ہمیں کہانت دیتی ہے. ہمیں باپ بننا ہے، ہمیں کاہن بننا ہے، لیکن مسیح کے فضل سے قائم رہنا ہے. مسیح کے فضل سے. پولس کیا کہہ رہے ہیں؟ استاد تو 10,000 ہو سکتے ہیں لیکن باپ نہیں. باپ کون ہے؟ میں ہی ہوں جو مسیح کی انجیل کے وسیلہ سے تمہارا باپ بنا ہوں. یعنی جنہیں انجیل سنائی ہے وہ مسیح پر ایمان لائے ہیں اور میں ان کا باپ ہوں اور وہ میرے بچے ہیں. ہاللیلویا. پرانے عہد نامہ میں بھی
اور نئے عہد نامہ میں بھی کاہن اور لاوی اور لیڈرز آپ کے باپ ہیں۔ سنیے، اصل میں خداوند نے ان مذہبی رہنماؤں کے خلاف یہ بات کہی ہے جو ریاکاری سے خدمت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مگر کرتے نہیں ہیں، تعلیم دیتے ہیں مگر خود اس تعلیم پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے خداوند نے یہ بات کہی، جو کہلاتے کچھ اور ہیں اور اصل میں کچھ اور ہیں۔ یسوع نے ان تینوں ٹائٹلز، عہدوں، رتبوں کو مخاطب کیا ہے جو ریاکاری کی گھٹیا ترین مثال بن چکے ہیں۔ ریاکاری کی، یعنی ان کا پہناوا کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے، دکھاوا کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور ہیں۔ یسوع نے ان تینوں ٹائٹلز، عہدوں، رتبوں کو مخاطب کیا ہے جو مذہبی فخر کی گھٹیا ترین مثال بن گئے تھے۔ ان رتبوں، ان عہدوں کو ایڈریس کیا ہے خداوند نے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ خداوند کی اس بات کو اور بہتر طور پہ کیسے سمجھیں، تو کیا اس بات کو ایز اٹ از مان لیں جیسے لکھی ہے کہ زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو؟ میں نے بتایا کہ یہ بات خداوند نے کیوں کہی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، خداوند اصل میں اس کریکٹر کو دیکھنا چاہ رہا ہے جو مسیح کے اپنے اندر ہے، نمبر ایک، اور وہ کریکٹر جو باپ کا کریکٹر ہے، یعنی خدا باپ کا کریکٹر ہے۔ خداوند ہم میں اس کردار کو، اس لائف کو، ان سٹینڈرڈز کو دیکھنا چاہ رہا ہے۔ اب وہ لوگ جو صرف اس آیت کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں لکھا ہے بائبل میں زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، اب اگر وہ اس تھیولوجی کو نہ سمجھیں، پھر دیسی جواب پتہ ہے کیا ہے؟ دیسی جواب یہ ہے کہ آئندہ کے بعد ہم کسی کو اپنا باپ نہیں کہیں گے۔ آپ ایک کام کیجئے، آج کے بعد آپ بھی اپنے باپ کو بھی اپنا باپ نہ کہیں۔ گل آندی ہے سمجھ کہ نہیں؟ ایہی لکھیا ہے نا، کسی کو بھی۔ تے اج تو بعد تسی اپنے ابے نو ماموں کہنا شروع کر دیو، صحیح ہے کہ نہیں؟ اکثر چاچے بھی پیوواں بجائی ہو جاندے نے نا، تے تائے کو بھی بڑے پاپا اور بڑے ابو کہتے ہیں ہم، تے پھر اے رشتہ ٹھیک ہے، باپ کو باپ نہیں، آج کے بعد باپ کو ماموں کہیں گے۔ تے انہیں اگو پھر چنڈ کس لینی ہے، تو انہوں کہنا جوانا تو اپنے منہ دیاں گلاں چ پھسن ڈیا ہے، تو ہی کہہ رہے نا زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، تے اس کسی کو چ تیرے ابا جی بھی آندے نے۔ اسی تے کہن دے ہیں نا زمین چ، اپنے پاسبان نو بھی باپ کہہ رہے ہیں، استاد نو بھی باپ کہہ رہے ہیں، وڈے پرا نو بھی پیو کہہ رہے ہیں، چاچے نو بھی پیو مان لینے ہیں، چاچے بھی پیواں بجائی ہوندے نے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں، بزرگوں کو بھی باپ جان کر نصیحت کر رہے ہیں بائبل مقدس کے مطابق، تو نہیں کر رہا، تو تیرے لیے جواب یہ ہے کہ اپنے والد صاحب کو آج کے بعد ماموں صاحب کہنا ہے۔ لکھا یہی ہے نا، کسی کو، تیرے والد صاحب بھی آتا ہے، ان کو بھی پھر باپ نہیں کہنا۔ کیتھولک کے تو پریسٹ کہلواتے ہی فادر ہیں، کیتھولک چرچ میں ان کو فادرز کہتے ہیں، یا جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں انہیں بردرز کہتے ہیں، رائٹ؟ کیڑی تعلیم پائی ہے، کتھوں سیکھیا ہے؟ اور پھر غلط قسم کی ویڈیوز آپ اپلوڈ کر رہے ہیں صرف وہ ویوز لینے کے لیے اور پیسے کمانے کے لیے، ویڈیوز کو پبلش کرنے کے لیے، اپنا فیم حاصل کرنے کے لیے۔ بائبل کہہ رہی ہے پولوس تو بڑا کڑا رسول ہے نویں عہد نامے دا، کہندا تمہارا باپ استاد 10,000 ہوئے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پیو استاد زیادہ ہو سکتے ہیں، باپ ایک ہی ہے، باپ ایک ہی ہے۔ میرے استاد بہت سے ہیں، میں ان سے سیکھتا ہوں، لیکن باپ میرا ایک ہی ہے۔ ان کے باپ کو بھی میں اپنے باپ ہی کا درجہ دیتا ہوں، وہی رسپیکٹ ہے، وہی آنر ہے، بلکہ زیادہ کرتے ہیں ان کے لیے، وہ بزرگ ہیں۔ سنیے، بعض اوقات
چونکہ ہمارا کوئی باپ نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی کوئی باپ نہیں کہتا ہے. اور جب کوئی ہمیں نہیں کہتا ہے تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ یار انہاں دے خادم، انہاں دے لیڈرز بابے بابے کہندے نے تے مطلب انہاں دے منہ نہیں سکدے، سانو کوئی چاچا بھی نہیں کہندا. اور وہ پھر اپنا قہر، اپنا غصہ نکالتے ہیں، جیسے تیسے کر کے نکالنا ہے. پیو بنن دی خواہش ہے نا تے پہلے پتر بننا پائے گا. ہیلیلویا. کوئی بھی باپ ایسا باپ نہیں ہے جو پہلے بیٹا نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی کہ نہیں؟ آپ کے بچے تب پیدا ہوں گے پہلے آپ کسی کے ہاں پیدا ہوں، اور جب تک آپ کسی کے ہاں پیدا نہیں ہوں گے آپ کے ہاں کوئی پیدا نہیں ہوگا. یہ روحانی عالم میں بھی ایسے ہی ہے. اس سے پہلے کہ آپ باپ بنے آپ کسی کے بیٹے بنے. اس سے پیشتر کہ آپ کی نسل پیدا ہو آپ کسی کی نسل بنے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ باپ. زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو. اب بات سمجھ آئیے کس کو کہنا ہے اور کس کو نہیں کہنا ہے. اب پولوس جو کہتے ہیں نا کہ تمہارا باپ میں ہی ہوں، اس کی اب نصیحت دیکھ لیجئے کلام کیا کہہ رہا ہے. 11واں باب نکالیے، پہلا کرنتھیوں 11واں باب. 2 ریفرنس اور پڑھیں گے، اس کے بعد ہم پھر دعا میں چلیں گے. پہلا کرنتھیوں 11واں باب پہلی آیت لکھا ہے، تم میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. ہیلیلویا. تم میری مانند بنو، یعنی میں باپ بنا ہوں تمہارا، اور تم بھی میری مانند بنو، یعنی تم بھی بچوں کو پیدا کرو، تمہارے بھی روحانی فرزند ہوں، روحانی بیٹیاں ہوں، تم بھی میری مانند بنو، یعنی بچوں کو جنم دو. ایک اور ریفرنس نکالیے ذرا، فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط 3 باب 17ویں آیت. پولس فلپیوں کی کلیسیا کو بھی لکھ رہا ہے، کہہ رہا ہے اے بھائیو تم سب مل کر میری مانند بنو اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو. اب دیکھیے یہ کلیسیاؤں کو خط لکھ رہا ہے. کرنتس کی کلیسیا کو کہہ رہے ہیں میری مانند بنو، جیسے میں ایک باپ ہوں میری مانند بنو. کلیسیاؤں کو جنم دو، نئی کلیسیائیں پیدا کرو، لیڈرز پیدا کرو، میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. رائٹ. اور یہ پولوس ہی کہہ رہا ہے اے بھائیو تم سب مل کر میری مانند بنو، میری مانند بنو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پولوس اگر ایک کلیسیا کا باپ ہے تو ہم بھی کلیسیاؤں کے باپ بن سکتے ہیں. اور پولوس کہہ رہا ہے میری مانند بنو. اور یہ ایک ریفرنس نہیں ہے، یہ 3-4 جگہ پہ پولوس نے کوٹ کیا کہ میری مانند بنو. ہیلیلویا. ہیلیلویا. یہ فادرز ڈے کا میسج ہے، یہ فادرز ڈے کا میسج ہے. اور پولوس اگر آپ تیموتھیوس کا خط نکالیں، پہلا خط بھی اور پھر دوسرا خط بھی، ہم صرف پہلے باب کی پہلی آیات کو پڑھیں گے، دونوں خطوط کی. تیموتھیوس کے نام پولوس رسول کا پہلا خط، پہلا باب، پہلی دونوں آیات لکھے پولوس کی طرف سے جو ہمارے منجی خدا اور ہمارے امید گاہ مسیح یسوع کے حکم سے مسیح یسوع کا رسول ہے. تیموتھیوس کے نام جو ایمان کے لحاظ سے میرا سچا، کیا لکھا ہے؟ میرا سچا فرزند ہے. پولوس اور تیموتھیوس کا رشتہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ باپ اور بیٹا ہیں. دوسرے خط کی پہلے باب میں آ جائیں، پہلی اور دوسری دونوں. پولوس کی طرف سے جو اس زندگی کے وعدہ کے موافق جو مسیح یسوع میں ہے، خدا کی مرضی سے مسیح یسوع کا رسول ہے، پیارے فرزند تیموتھیوس کے نام. ریلیشن شپ باپ اور بیٹے کا ریلیشن شپ. اور تاریخ بتاتی ہے کہ پولوس کے
21 روحانی فرزند تھے. خدا کے فضل سے پاکستان میں سینکڑوں روحانی فرزند ہیں جنہیں میں تعلیم دے رہا ہوں. وہ صرف لیونگ برانچ سے نہیں ہیں، وہ دوسرے چرچز، دوسری منسٹریز سے ہیں، لیکن انہیں اکوپ کر رہا ہوں. اور کبھی ان سے یہ نہیں کہا تسی لیونگ برانچ دے پادری بنو تو پھر میں تانوں مینٹر کراں گا تو پھر میں تہاڈا روحانی باپ بناں گا. نہیں، اب جہاں جہاں ہو کام ہونا چاہیے، انجیل پھیلنی چاہیے، بادشاہی قائم ہونی چاہیے. گنہگار یسوع مسیح کی بادشاہی کے وارث بننے چاہیے. اور لیونگ برانچ ہوئے ہو، ایف جی ایچ ہوئے ہو، پی جی ایچ ہوئے، یو جی ایچ ہوئے، کتے بھی ہوئے، انجیل پہنچے، گنہگار توبہ کریں، خدا کی بادشاہی کے وارث بنے. ہیلیلویا. میرا ٹھپا لگے یا نہ لگے، روح القدس دی مور لگی ہے نا انہاں تے. او خدا دے لوگ نے، او خدا دی بادشاہی دے وارث نے. بعض اوقات ہم خادم بھی جو ہے کہتے ہیں نہیں پہلے ساڈے نال ملو تو پھر اسی تانوں اگے لے کے چلاں گے. نہیں، او جتھے بھی ہے نے انہاں دی انگلی پھاڑ انہاں نوں اگے لے کے چل. تو خدا دے تقاضیاں تے معیار نو پورا نہیں سی کیتا جدوں خدا نے تینوں بلا لیا سی تے پھر انہیں تینوں اپنے فضل دے نال درست کیتا ہے تے فضل دے نال ہی تو خدا دے نال چلن ڈیا ہے اج تک. آمین. روحانی باپ کا جو عہدہ، جو درجہ، جو مرتبہ ہے، وہ کلیسیائی پاسبان، کلیسیا کا، ایمانداروں کا روحانی باپ ہے. آمین.